اپنے کہہ دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم، یہ عرس تاج الشریعہ کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت کریمہ میں ڈرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ اپنے دلوں میں انسان خدا کا خوف رکھے۔ خوف خدا وہ نیک اور مقبول عمل ہے کہ جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ دل نیکی اور تقوی کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ شخص ہر قسم کے گناہوں برائی سے دور اور محفوظ نظر آنے لگتا ہے۔ اور یہ خوف خدا کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء، یعنی کہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر اور دل و دماغ سب کے سب نیک اور اچھے کاموں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ یہ خوف خدا کے برکات و حسنات ہوتے ہیں کہ آنکھ برائی نہیں، خوبی اور بھلائی دیکھتی ہے، دل و دماغ برا اور خراب نہیں بلکہ بھلا اور اچھا سوچتے دکھائی دیتے ہیں، ہاتھ اور پیر گناہ و ظلم کے راستے پر چلنے کی بجائے نیک اور حق و سچ راستہ پر چلتے نظر آتے ہیں۔ حضرات، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے تو ہر قسم کے گناہ اور برائی سے محفوظ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول بن جاتا ہے، اور خوف خدا کا انعام و اکرام بڑا عظیم ہوتا ہے۔ ہر نیک کام کا بڑا بہتر اجر اور بدلہ ہے، دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں عزت و عظمت اور نجات و بخشش اور پھر جنت کی نعمت۔ لیکن خوف خدا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا وہ نعمت و دولت ہے کہ قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جس دل میں خوف خدا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنت عطا فرمائے گا۔ آیت کریمہ ولی من خاف مقام ربہ جنتان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان جب خوف خدا سے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کا جسم خوف خدا سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں کما یتحنط عن الشجرۃ ورقها، جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اخرجو من النار من ذکرنی یومن او خافنی فی مقام، دوزخ سے اس شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا میرے خوف سے کہیں بھی مجھ سے ڈرا۔ یہ خوف خدا کی برکت ہے کہ انسان ایک مرتبہ اگر اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت ایک قافلہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی۔ جوان عاشق کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلہ کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی تھی۔ قافلہ جنگل میں ٹھہر گیا اور سب لوگ تھکے ماندے تھے، سو گئے۔ تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تیری محبت کے سبب ہی میں قافلہ کے ساتھ آیا ہوں۔ عورت نے کہا، جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ جوان بڑا خوش ہوا اور سارے قافلہ کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟
جوان بولا اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں سوتا اور نہ ہی کبھی اسے اونگ آتی ہے۔ تب عورت بولی لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو جاگ رہا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے اور اسی سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ جوان نے جب یہ بات سنی تو خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں جب اس جوان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا کیسی گزری؟ تو نوجوان نے جواب دیا میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ حضرات، اللہ کے خوف سے انسان صرف ایک مرتبہ اگر ڈرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ نقل فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے افلاس و تنگ دستی سے پریشان ہو کر ایک تاجر کے گھر جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو مجھ سے لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی اور جب بچوں کا بھوک کی شدت سے رونا بلکنا دیکھا تو وہ عورت دوبارہ اسی تاجر کے پاس لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کہی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت رضامند ہو گئی، مگر جب یہ دونوں تنہائی میں پہنچے تو عورت خوف خدا سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا کس سے ڈرتی ہو؟ اس عورت نے کہا رب تعالیٰ کے خوف سے لرزا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو تاجر نے کہا کہ جب تم اتنی محتاج اور تنگ دستی میں بھی خدائے تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سارا مال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس تاجر کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تم نے کون سی ایسی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا؟ تو تاجر نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے ایک مرتبہ اللہ کے خوف سے گناہ کرنے سے باز رہا اور گناہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے شاید میری وہی نیکی اپنی بارگاہ میں قبول کر لی اور مجھے معاف کر دیا۔ خوف خدا وہ نیکی ہے جس کے سبب بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نیک صالح بن جاتا ہے۔ حضرات، خوف خدا کی نعمت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بھی اپنا خوف عطا فرمائے اور ہمیں اپنے خوف سے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔